تلنگانہ حکومت نے پیر کے روز اعلان کیا ہے کہ راجیو یوا وکاسم اسکیم سے فائدہ اٹھانے کے لیے سول اسکور ضروری ہے۔ ریاستی حکومت نے تلنگانہ میں نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے یہ اسکیم شروع کی ہے۔ چونکہ سول اسکور اہم ہوتا ہے، ایسے درخواست دہندگان جنہوں نے پہلے قرض نہیں لیا تھا ان کے درخواست مسترد کیے جانے کا امکان ہے۔ ریاستی حکومت نے راجیو یوا وکاسم اسکیم کے نفاذ کے ایک حصے کے طور پر لوگوں کے قرض کی تفصیلات جمع کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ اس اسکیم کے لیے اب تک 16,25,000 لوگوں نے درخواستیں دی ہیں اور ان میں سے 40% درخواستوں کے مسترد ہونے کا امکان ہے۔ اتر پردیش میں اب سرکاری دفتر کی عمارتیں عام پینٹ سے نہیں رنگی جائیں گی بلکہ انہیں رنگنے میں اب گائے کے گوبر سے بنے پینٹ کا استعمال ہوگا۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے محکمہ مویشی پروری اور ڈیری ڈیولپمنٹ کے جائزہ میٹنگ میں افسروں کو واضح ہدایت دی ہے کہ سرکاری عمارتوں میں گوبر سے بنے قدرتی پینٹ کا استعمال کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے بے گھر گوونش تحفظ مراکز کو خود کفیل بنانے کی ضرورت ہے۔ ان مراکز میں موجود گوبر کا بہتر استعمال کرتے ہوئے قدرتی پینٹ بنانے کو بڑھاوا دیا جائے۔ ساتھ ہی ان مراکز میں آرگینک کھاد اور دیگر گو مبنی مصنوعات بنانے کے لیے بھی ٹھوس پالیسی بنائی جائے۔ انہوں نے ایسے پینٹ پلانٹس کی تعداد بڑھانے کی ہدایت بھی افسروں کو دی۔ شہردرآباد کے مصروف علاقے فصل انصر احمد نگر میں خاندانی رقمی تنازعہ ایک اندوہناک قتل کی صورت اختیار کر گیا۔ ذرائع کے مطابق اتوار کی دیر رات الیاس نامی شخص کو ان کے ہی بردر نسبتی عبدالستار نے چاقو سے حملہ کرتے ہوئے قتل کر دیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب الیاس اپنے بیٹے امتیاز کے ہمراہ اپنے 2 سالوں عبدالستار اور غوث کے درمیان جاری رقمی لین دین کے جھگڑے کو سلجھانے کے لیے ستار کے مکان پہنچے۔ عبدالستار اور غوث دونوں بھائی ہیں اور چکن سینٹر کا کاروبار چلاتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان کچھ عرصے سے پیسوں کے لین دین کو لے کر شدید اختلافات چل رہے تھے جس میں کئی بار تلخ کلامی بھی ہو چکی تھی۔ الیاس نے ایک ذمہ دار بزرگ کی حیثیت سے ان میں صلح کروانے کی کوشش کی لیکن بدقسمتی سے بات چیت کے دوران عبدالستار نے طیش میں آ کر صلح کروانے آئے اپنے بہنوئی الیاس پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ الیاس شدید زخمی ہو گئے اور موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ تلنگانہ کے میرچل ضلع میں تیندوے کی موجودگی سے سنسنی پھیل گئی۔ ضلع کے کوناپور کے قریب یہ تیندوا دیکھا گیا۔ قریبی گاؤں چنا تانڈا کے مقامی افراد نے بتایا ہے کہ انہوں نے ایک تیندوا دیکھا جو اپنے 4 بچوں کے ساتھ گھوم رہا تھا۔ اس کی اطلاع پر محکمہ جنگلات کے حکام کو فوری طور پر چوکس کیا گیا جس کے بعد محکمہ جنگلات کے عہدیدار وہاں پہنچے جنہوں نے صورتحال کا جائزہ لیا۔ ان عہدیداروں اور پولیس نے تیندوے کو جنگل کی طرف واپس بھیجنے کے خصوصی انتظامات کیے۔ مقامی افراد کے ساتھ مل کر انہوں نے پٹاخے جلائے اور ڈھول کی آوازوں سے ماحول کو پرشور کر دیا تاکہ تیندوا انسانی آبادی سے دور چلا جائے۔ فارسٹ ڈپٹی رینج آفیسر شرینیواس نے اطراف کے دیہات کے افراد کو مشورہ دیا ہے کہ رات کے وقت اکیلے باہر نہ نکلیں تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے سے بچا جا سکے۔ شہردرآباد میں پائی جانے والی پانی کی قلت سے نمٹنے کے لیے شہریوں کو پینے کے پانی کے علاوہ استعمال کے لیے پانی کو خریدنا پڑ رہا ہے اور شہر کے کئی علاقوں میں بورویل کے خشک ہونے کے سبب زیر زمین پانی بھی دستیاب نہیں ہو رہا ہے۔ دونوں شہروں بالخصوص مادھا پور، شیولنگم پلی، شیخ پیٹ، ٹولی چوکی کے علاوہ دیگر علاقوں میں پانی کی قلت سے شہریوں کو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان علاقوں کے علاوہ جن علاقوں میں ہمہ منزلہ عمارتیں موجود ہیں ان علاقوں میں بھی پینے کے پانی کے ساتھ ساتھ دیگر استعمال کے پانی کی قلت کے نتیجے میں پانی کے ٹینکرز خریدنے پڑ رہے ہیں اور محکمہ آبرسانی کی جانب سے بروقت ٹینکرز کی سربراہی یقینی بنائے جانے میں ناکامی کے نتیجے میں شہریوں کو خانگی ٹینکرز کے ذریعے پانی خریدنا پڑ رہا ہے۔ حیدرآباد کے قریب 1000 ایکڑ پر الیکٹرانک سٹی کا قیام، ریاستی حکومت کا اعلان۔ تلنگانہ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈی سریدھر بابو نے فیوچر سٹی پروجیکٹ کے تحت الیکٹرانک سٹی کے قیام کا اعلان کیا۔ سریدھر بابو نے تائیوان کی مشہور کمپنی سیرا نیٹ ورک اور تلنگانہ کے LCGC ریزولیوٹ گروپ کے نمائندوں کے ساتھ اجلاس منعقد کیا۔ دونوں اداروں نے مشترکہ طور پر پروجیکٹ میں 300 کروڑ کی سرمایہ کاری سے اتفاق کیا۔ سریدھر بابو نے ریاست میں سرمایہ کاری کے لیے مختلف شعبہ جات کی نشاندہی کی۔ انہوں نے کہا کہ الیکٹرانک مینوفیکچرنگ شعبے کی ترقی کے لیے حکومت اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سرمایہ کاری کرنے والے اداروں کو حکومت کی جانب سے مختلف مواد دی جائیں گی اور ضروری منظوریوں کے لیے سنگل ونڈو سسٹم متعارف کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت نے سرمایہ کاری کے ذریعے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔